السلام علیکم جی۔ عمران احمد خان نیازی کی وحشت کا، بربریت کا اور جسے کہنا چاہیے وطن دشمنی کا تذکرہ ہے آج کل۔ جس طرح اس نے پاکستان کے مختلف سمبلز کے اوپر حملہ کروایا ہے اور جس طرح سے وہ اس کے اوپر فخر کا اظہار کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کے اندر جو بدتمیزی کروائی تھی، جو تھا وہاں کے احترام کو وائلیٹ کیا تھا اور اس کی مذمت نہیں کی آج تک، اسی طرح کی مذمت جو ہے وہ انہوں نے آج فرمائی ہے۔ اور گزشتہ رات جو اپنے انہوں نے ولاگ کیے ہیں، ولاگ ہی کرتے ہیں، نہیں جھنڈے لگا کے ولاگ کرتے ہیں، تو ولاگ جو کیے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی کیسے ان کی جو ہے وہ تحسین کر سکتا ہے یا تعریف کر سکتا ہے یا ان کو اپروو کر سکتا ہے، لیکن براہ راست اس کی مذمت کرتے ہوئے ان کی زبان کے اوپر چھالے پڑ رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک تذکرہ ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مسئلے کے اوپر۔ اس کے اندر ایک تذکرہ ہے، کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا کیپٹن تھے، تو ان کا نام اگر آپ غور سے پڑھیں تو کرنل شیر خان جو تھے وہ کون تھے جس کے نام کے اوپر ان کے دادا نے اپنا نام رکھا تھا، ان کا نام رکھا تھا۔ کرنل شیر خان اس فورس کو یا اس قبائلیوں کو مینج کر کے 1948 میں آزاد کشمیر لے کے گئے تھے، جہاں پہ انہوں نے جو گلگت بلتستان موجودہ اور جو موجودہ آزاد کشمیر ہے اس کو آزاد کروایا تھا۔ تو کیپٹن کرنل شیر خان کا نام اس کرنل شیر خان کے نام کے اوپر ان کے دادا نے رکھا تھا۔ تو یوں بڑی خدمات ہیں اس خاندان کی جو ہے وہ آزادی کشمیر کے حوالے سے، اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو نشان حیدر دینے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی اسی لیے تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو مطلب کہ ان کے سمبل کو، اسٹیچو کو، ان کے مجسمے کو پہلے اس کو یہاں سے توڑنا اور پھر اس کو کرنا، پھر اس زمین پہ پٹخ کے کرچی کرچی کرنا۔ میں جذباتی ہو جاتا ہوں، تو اس لیے میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ اس وقت یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی جو سمبولک حیثیت ہے پاکستان کے دفاع اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے وہ کیا ہے، تو اس کی بے حرمتی کرنا دراصل کسی اور کے سینے کے اندر ٹھنڈ ڈالنا تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے دو اس میں چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اپنا مرزا ہے اس کی پیش گوئی ہے نا کہ کشمیر جو ہوگا وہ جو آزاد کروائے گا وہ اس کا ماننے والا ہوگا، ہے مرزا لعین کی جو پیش گوئی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کشمیر کے حوالے سے ادر دین مرزا کے ماننے والا جو ہے قادیانی یا مرزائی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے گا تو اس کا حشر بہت برا کیا جائے گا۔ یہ آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور وہ جو مطلب میں اب اس میں جانا نہیں چاہ رہا ڈیٹیل میں کہ اس محاذ کے اوپر آخری وقت میں کمانیں تبدیل کر کے کس کو لایا جاتا ہے، چھوڑے یہ تاریخ کا حصہ ہے، عسکری تاریخ، اور خاص طور پہ جو لوگ عسکری تاریخ سے رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ کس طرح اس نقطۂ نظر کے لوگ جو ہیں یہ مینج کرتے ہیں کہ جب بھی کشمیر کے بارڈر کے اوپر کوئی حرکت ہو تو ان کا بندہ وہاں پہ ہو تاکہ وہ اپنے جھوٹے نبی کی جو پیش گوئی ہے اس کو سچا ثابت کر سکیں۔ یہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں جو میں آپ سے بس اشاروں میں ہی عرض کر کے جا رہا ہوں۔ تو کیپٹن کرنل شیر خان شہید جو ہیں وہ چونکہ ان کے
اسکول آف تھاٹ سے یا نقطہ نظر سے نہیں ہیں یا ان کے نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہے. ٹھیک ہے، ایو جی گلاں کرنے تو ایویں تو ہی نا گڈیاں بجدیاں پھر. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ وہ کرنل شیر خان شہید جو ہیں، کیپٹن کرنل شیر خان شہید جو ہیں، ان کے حوالے سے اگر جب یہ بات ہو تو آپ کے ذہن کے اندر یہ امر واضح ہونا چاہیے کہ صرف ان کے لگے ہوئے مجسمے کو کیوں بے حرمتی کی گئی یا کیوں توڑا گیا یا کیوں زمین کے اوپر لٹا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اچھلا گیا کہ اور اس کی پھر ویڈیو بنا کے فوری طور پہ پوسٹ کی گئی ٹک ٹاک کے اوپر. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے. لیکن پائن معافی کوئی نہیں ہے، ایسی معافی کوئی نہیں ہے. اچھا، ہم تو نارملی وہ بس پرے پرے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ جو چیخو پکار اوورسیز یوتھیوں کے شاہین سے بائی سے لے کے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ تک جو ہو رہی ہے اس وقت، اور چیخو پکار ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا اس چیخو پکار کے ہم پیچھے پیچھے گئے وہ کی ہو رہے. تو پتہ چلا کہ جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ مختلف جگہوں کے دورے کر رہے ہیں اور اپنی فورس کو اعتماد میں لے رہے ہیں. پرسوں ترسوں انہوں نے سیالکوٹ کور کا دورہ کیا ہے اور پھر وہ گجرانوالہ میں بھی آئے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے خطاب کیا ہے. اور گجرانوالہ کا خطاب اور سیالکوٹ کا خطاب، اس سے پہلے وہ پشاور کور بھی گئے ہیں. اور ہر خطاب کے اندر جو ہے کہ بعد یوتھیوں، اوورسیز یوتھیوں کی یا پلانرز کی یا وہ گائیڈ کرنے والوں کی جو چیخو پکار ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے. اور جب ہم نے پتہ کیا متعلقہ لوگوں سے تو پتہ چلا کہ ہر خطاب میں حافظ صاحب کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے. اور 9 دن گزرنے کے بعد اگر عمران احمد خان نیازی نے بڑے ہی دبی زبان میں کہا کہ ایسے واقعات کی کون اپروول کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے. اوپر سے چاچو نے بھی ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے. چاچو نے جا کے ایران کے بارڈر کے اوپر ایک مشترکہ منڈی کا افتتاح کر دیا ہے. یہ مشترکہ منڈی کیا ہوگی؟ بنیادی طور پہ اس کا ہم نے عالمی طور پہ جو مقصد ڈکلیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ منڈی دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے، ایران اور پاکستان کے لوگوں کے لیے قابل رسائی ہوگی، بغیر ویزا کے یا بغیر سفری دستاویزات کے وہ آئیں گے. دونوں کا سامان وہاں پہ جائے گا. ظاہر ہے اسپیشل لوگ جو ہوں گے وہ ایک ایریا کارڈن آف کیا جائے گا، اس میں دونوں جو ہوں گے وہ اپنی اشیاء کا تبادلہ کریں گے. یہ ادھر سے اپنی چیزیں لے جایا کریں گے، وہ ادھر سے اپنی چیزیں لے جایا کریں گے. سودا ہوگا، وہ ان کی چیزیں خرید لیں گے، وہ ان کی چیزیں خرید لیں گے. اور مقامی کرنسی کے اندر بارٹر بھی ہو سکتا ہے، ایرانی کرنسی میں بھی ٹریڈ ہو سکتی ہے، پاکستانی کرنسی کے اندر بھی ٹریڈ ہو سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے جیوانی کے مقام کے اوپر یہ ہوا ہے، کیونکہ پرلی طرف جو وہ بندرگاہ ہے ایران کی، وہ جو انڈیا نے بنا کے دی ہوئی ہے، اس کا شہر ہے. ادھر جو ہے وہ جیوانی اور گوادر کا شہر ہے. تو وہاں پہ اشیاء کا جو تبادلہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اشیاء کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے. پورے ایران کے بارڈر پہ ایسے 5 مقامات ہوں گے. پہلے یہ ٹریڈ ہو رہی ہے، جی ہاں ہو رہی ہے. پہلے یہ ٹریڈ دونوں سائیڈوں کے اوپر جو ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ مقامی قبائلیوں کا یا قبائلی سرداروں کا یا سمگلروں کا راج ہے. جب یہ ہوگا تو ریگولیٹڈ ہو جائے گا دونوں کے درمیان. امریکہ کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہے. یورپین یونین کے ساتھ پہلے ہی تعلقات بحال ہو چکے تھے، لیکن یورپین یونین اپنی بہت ساری کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہی تھی. اور نفٹ ایک جو ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ انٹرنیشنل کرنسی کا لین دین کر سکتے ہیں تجارت کے دوران، وہ ایران سے ڈینائی ہو گیا ہوا تھا. اور نفٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ یورپین یونین کے ممالک کنٹرول کرتے ہیں. وہ بحال کرنے کی بات ہو رہی تھی اور اس کی طرف چل رہا تھا معاملہ کہ چین کوٹ پڑا. چین نے ڈپلومیٹیکلی ایران کی سعودی عرب کے ساتھ صلح کروائی اور یوں جو تھا وہ مقامی کرنسی کے اندر تجارت کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا جی آپ یوان کے اندر اپنا تیل ہمیں بیچ سکتے ہیں اور ہم سے ہی اشیاء لے سکتے ہیں. پہلے تو اس کی بڑی تکلیف ہوئی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکن چاہتے ہیں کہ جناب ہم اس تجارت کے خلاف جو ہے وہ کرائے کے گنڈوں کا کردار ادا کریں، یہ تجارت نہ ہونے دیں جب ہو رہی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں ہم سے حملے ہوں، ہم اس طرح کا کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ اپنا 435 میں سے 435 ہی ہیں میرا خیال ہے، 435 میں سے 60 اراکین لوور ہاؤس، کانگریس تو ان کا سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو مل کے بنتا ہے نا، تو یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے 60 ارکان نے ایک لیٹر لکھ کے اپنے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو بھیجا ہے دستخطوں کے ساتھ کہ جناب پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بڑی وائلیشن ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے مواد جو ہے کہ ہیومن رائٹس کی کون کون سی وائلیشن ہو رہی ہیں وہ پی ٹی آئی نے فراہم کیا ہے کہ دیکھیں شیریں مزاری کو کس طرح اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو خیر بات شروع ہوئی تھی کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ پہ جا کے اس امر کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتایا ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب نے۔ ان کو چونکہ بہت تکلیف ہے اور شاہین صبائی کی چیخیں بھی آسمان پہ جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حافظ صاحب نے کسی نازک حصے کے اوپر قدم رکھا ہوا ہے یا رکھ دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے ایک نیمے بروں ایک اس کے اوپر وہ بھی کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جی وہ خبر جس کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جو فوج کے سمبلزم کو سمیش کیا گیا ہے، اور ان کے جو معتقدین ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو معتقدین ہیں وہ جو ہیں وہ بہت ہی اس میں پائے جاتے ہیں، اس امر پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب انہوں نے وہ کر تو دیا ہے۔ پہلے وہ اس کی جسٹیفیکیشن اور جواز پیش کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے، لیکن نیچرل بات بندے کے منہ سے نکل جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھوک کے حساب سے ضمانتیں سمیٹتے وقت جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر دوبارہ میرے پہ ہاتھ ڈالا گیا تو 8 منٹ کے اندر یہی رسپانس آئے گا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے، اور اب تک جی پی ٹی آئی کے اپنے دعوے کے مطابق 7000 لوگ اور پولیس کے دعووں کے مطابق کوئی 3600 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اور زمان پارک کے باہر ویل پھر گئی ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو ہاتھوں میں ڈنڈے پھر کے پکڑ کے مسخرے اور مسخریاں جو تھیں وہ اپنے ٹک ٹاک کے ویوز کے لیے بکواس فرمایا کرتی تھیں، اب بیچاریوں کے میک کو بھی نہیں ہو ٹھیک ہے، تو وہ سارے غائب ہو گئے جی۔ اور وہ جو انہوں نے ایک نو گو ایریا بنایا ہوا تھا، اب پولیس جاتی ہے اس نو گو ایریا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، پھر پولیس جاتی ہے نو گو ایریا کے ساتھ اس میں دندناتی ہوئی پھرتی ہے پولیس۔ وہ جہاں پہ پولیس اگر قریب سے گزر جائے تو اس کی گاڑی کو آگ لگا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس جگہ کے اوپر پولیس جاتی ہے، اس نو گو ایریا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ یہ چھیڑ چھاڑ کہاں کب دھول دپے میں بدلتی ہے، کب ٹیم پٹاس کے اندر بدلتی ہے، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ جو جنہوں نے 8 منٹ کے اندر عمران احمد خان نیازی کے حکم کے اوپر تباہی پھیرنی ہے، پہلے ان کا مکو ٹھاپا جا رہا ہے، اور ان کا مکو ٹھاپنے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ساسو ماں کا کرش بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے حافظ صاحب جو ہے ان کا ہاتھ بھی بڑا سخت ہے، اور اس وقت وہ غصے میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔